السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں یعنی کہ 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور یہ ہمارا 168واں درس ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا عملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات میں ابتدائی جو 7ویں آیت ہے، اس میں قرآن مجید میں جو دو آیتوں کی جو تفصیل جو علیحدہ یعنی کہ محکمات، جو آیات کے جو 2 طریقے ہیں وہ بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو محکمات ہیں اور دوسرے متشابہات۔ ان 2 چیزوں کی تعلق سے تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ محکم آیات کون سے ہیں اور متشابہ آیات کیا ہے، اور ان کے تعلق سے کیا احکام ہیں، وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، اس کو ذرا غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد دعا بھی سکھلائی گئی، وہ قرآن مجید کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معمول رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت ہی ذرا غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیے میرے جملوں پر۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ خدا تعالی جس نے آپ پر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی کہ جن کے دلوں میں برائی ہے، وہ تو بس اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی کہ وہ جو چاہتے ہیں اس مراد کے لیے ان آیتوں کو وہ لوگ جیسے حوالہ بتاتے ہیں، حوالہ بناتے ہیں۔ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کہ کوئی نہیں جانتا۔ پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ جو متشابہ آیتیں ہیں اس کو بھی اصل آیات سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے جوڑ کر اس کا ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اس کے لیے علماء کرام کے حوالے کر دینے کا حکم ہے۔ جو اصل جو آیتیں ہیں، جو واضح آیتیں ہیں، اس پر ہم کو عمل کرنے کا حکم ہے۔
اور یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ جو پختہ علم والے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے جو متشابہ ہے اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں، یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے ہر آیت پر، ہر لفظ پر، ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یقیناً جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں، وہ لوگ اس بات پر یہ سو یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل کردہ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا ہمیشہ ہم کو کرتے رہنا ہے، اور یہی سرکار علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے اس دعا کے تعلق سے، کہ آپ سے بڑھ کر اور کس کی ذات مبارکہ ہو سکتی ہے جو سیدھے راستے پر ہو، جو ہدایت یافتہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بھی یہ دعا آپ کا معمول تھا۔ لیکن یہاں پر اب ہمارے کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہی کہ ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس پر فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرے اور ہمیشہ اس بات کے طالب رہے کہ اے باری تعالیٰ، تو نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس پر تو ہم کو قائم رکھ، ہمیں جیسے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا علم رکھنے والا بھی وہ اللہ کے حضور، جو جس کو جتنا علم ہوگا وہ یقیناً اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے حضور جھک جائے گا، اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی، اس کے اندر منکسر المزاجی پیدا ہوگی، اور وہ اس پر فخر نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کا طالب رہے گا، اور اپنے قلب کو اسی طریقے سے جس طرح اس نے ہدایت دی ہے اس پر قائم رکھنے کی وہ دعائیں کرتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر جو دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی کہ یقیناً قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس دن ہم کو اٹھایا جائے گا اپنی خبروں سے، اور پھر وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ بہرحال آئیے یہاں پر سورہ میں ابن کثیر سے ان آیات کی تلاوت کا، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہوں، ترجمہ اس کا تفسیر آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ یہاں یعنی کہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح، بالکل صحیح، صاف اور سیدھا ہے، ہر شخص ان کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ ایسی آیتیں جو ہمارے کو آسانی سے وہ آیتیں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہمارے سامنے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائی۔ اب جو لوگ دوسری قسم کی آیتوں کو پہلی قسم کی طرف لوٹائیں، یعنی جس مسئلے کی صراحت جس آیت میں پائیں اسے لے لیں تو وہ راستی پر رہیں گے، اور جو صاف صریح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے اور ان میں الجھ جائے، یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے۔ الکتاب یعنی اصل اصول کتاب اللہ کی وہ صاف اور واضح آیتیں ہیں، شک و شبہ میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو، انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو، اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی ان سے سمجھو جن کو علم ہے۔ اور بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے
جو ظاہر آیتوں کے موافق ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے سوا اور معانی بھی نکلے، گو وہ لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے ہوں، نہ کہ واقعی طور پر۔ تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ پھنسو۔ محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی صرف سے منقول ہے، یعنی کہ تفصیل اس کے بہت سی باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں، اس کو بتلا دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جن میں حلال حرام احکام، حکم ممنوعات، حدیں اور اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہ سورہ انعام کی 151ویں آیت کا حصہ ہے، اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں محکمات ہیں۔ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ سورہ اسراء کی 25ویں آیت کا حصہ ہے، اور اس کے بعد کی 3 آیتیں۔ حضرت ابو فاختہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے شروع ہیں۔ یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیتیں ہیں۔ کون سی؟ یعنی کہ یہ آیتیں کیا ہوگی؟ یہ محکمات میں شامل ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہیں، یعنی کہ تمام کتابوں میں یہی احکام نازل ہوئے ہیں حرام حلال کے، جو بھی حرام ہے حلال ہے اس کو ان کتابوں میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں، یعنی کہ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام جو احکام والی جو آیتیں ہیں اسے تمام لوگ اسے مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو منسوخ ہے، اور جو پہلے کی ہے اور جو پیچھے کی ہے، اور جن میں مثالیں دی گئی ہے اور قسمیں کھائی گئی ہے، اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد سورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ حروف مقطعات کے تعلق سے ہم کو علم نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے اسے کہہ دیا گیا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ ہے کتابم متشابہم مثانی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو، اور مثانی وہ ہے جہاں 2 مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے صفت جنت دوزخ، اور حال نیکوں اور بدوں کا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ 2 جو ضد آتی ہے وہ چیزیں، جیسا کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، اسی طریقے سے آپ بیان کریں کہ جنت اور دوزخ، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اس سے ہم کو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ حضرت محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی حجت ہے، ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، نہ ان میں تصریف و تعویل کرنی چاہیے، ان سے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے، جیسے حلال حرام سے آزماتا ہے۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے۔ پھر فرماتا ہے
کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھ پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے، وہ تو متشابہ آیتوں کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے مرضی موافق ان آیات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کام کس کا رہا؟ وہ یہودیوں کا اور نصارہ کا یہی کام رہا ہے۔ اور جو محکم آیتیں ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ جو واضح احکام ہیں جن آیتوں میں ان آیتوں میں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، تو وہ اسے جو ہے سو اس میں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی وہ نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں، نہ ان میں اپنے لیے کوئی دلیل پاتے ہیں۔ اس لیے فرمان ہے کہ اس سے مقصد ان کا فتنے کی تلاش ہوتی ہے، یعنی کہ متشابہات آیات کو وہ لوگ لے کر جس طریقے سے عمل کرنے کی، جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر اس لیے ان آیتوں کو وہ تلاش کر کے اس کو جو ہے سو بہکانے کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو ان آیات کو پیش کرتے ہیں اس کو بہکانے کے لیے، اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو بدعتوں کی تردید کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، ان حقائق کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شان نزول ہے ان آیات کا، جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور جو لوگ یہ عمل کرتے تھے، اب اس کی طرف جیسے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی۔ کیا دلیل پکڑی؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کا لڑکا ہونے پر دلیل پکڑی۔ کیا قرآن کی آیت کو کیا انہوں نے کیا الفاظ کو استعمال کیا، کس بات کو انہوں نے پیش کیا، دلیل بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو وہ اس آیت کے یعنی کہ اس میں جو لفظ ہے دوسرے آیت میں جو بات آئی ہے وہ یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ وہ یہ کہ وہ لوگ قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ سے یعنی کہ اس کو انہوں نے دلیل بنائی، روح اللہ اور کلمت اللہ کو دلیل بنائی۔ بس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہے کہ ان ہوا الا عبد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے غلام ہیں، یعنی کہ بندے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جگہ ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ اسی طرح کی اور بھی صریح آیتیں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیا، کون؟ نصارہ عیسائیوں نے چھوڑ کر کیا کرے؟ متشابہ آیت روح اللہ کلمت اللہ اس کو دلیل بنا کر پیش کرنے لگے۔ متشابہ آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی، حالانکہ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ گزشتہ آیت میں بھی اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہہ رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اصل وجہ ان کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آیتوں میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں کہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے مخاطب ہے اور وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھو، یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہ حدیث مختلف طریق سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے،
صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ مروی ہے، ملاحظہ ہو کتاب القدر، یعنی کہ بخاری شریف کی کتاب القدر میں اس کی تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں، جو ایسا عمل کرتے ہیں وہ لوگ خوارج ہیں۔ بس اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ موقوف سمجھ لیا جائے، تاہم اس کا مضمون صحیح ہے، اس لیے کہ پہلی بدعت خوارج نے ہی پھیلائی۔ یہ فرقہ محض دنیاوی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا، اور ان میں سے ایک نے جسے ذوالخویسرہ کہا جاتا تھا، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اس بدبخت نے یہ بات کہی کہ حضرت عدل کیجئے، آپ اندازہ لگائیے اس طرح کی بات اس نے کہی۔ جو لوگ اپنے دلوں میں کجی رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے دلوں میں برائی رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے دلوں میں جو ہے سو اختلافات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے ہی لوگوں میں یہ بدبخت بھی تھا کہ اس نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عدل کیجئے، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو خدا تعالیٰ نے امین بنایا، اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھر تو برباد ہوا، تو برباد ہوا اور نقصان میں پڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے کہا۔ جب وہ لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دی جائے دے کہ میں اسے مار ڈالوں، اسے قتل کر ڈالوں۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا انکار کیا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ لیکن بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس پر سرکار دو علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن بعد میں پھر اس بات پر جو ہے آپ نے اس کی تائید بھی کیا۔ بہت سی یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سی باتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور بہت سی ایسی باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رہی ہے جس پر قرآنی آیتیں بھی نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی ہوئی ہے ان خیالات سے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے مار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، بہت ہی غور سے آپ لوگ سنیے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی جنس سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنی قرآن خوانی کو ان کی قرآن خوانی کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ یعنی کہ وہ لوگ اس طرح پیش ہوں گے کہ وہ پابند رہیں گے، پابند صوم و صلاۃ اور ہمیشہ قرآن کے ذکر میں مشغول نظر آئیں گے۔ وہ ایسے لوگ رہیں گے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اس سے کمتر محسوس کرو گے، لیکن دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی اگر کسی قسم کی کمی بیشی کی جائے، آپ کے خلاف اگر کوئی ذہن میں اگر کوئی بات پیدا ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ وہ ایمان سے نکل گیا، حالانکہ اس کو اس بات کا علم نہیں رہتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خارج کر دیتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ آپ کو مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی قسم کی اگر کجی تمہارے دل میں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی اگر پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان پورا سلب ہوگا،
ایمان غارت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے ایمان کو برقرار رکھ، اے باری تعالیٰ سرکار دو علیہ وسلم کی ہمیں سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ بہرحال اس قسم کے لوگ جو کجی رکھتے ہیں ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی متشابہ آیات کو لے کر اسے دلیل بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے دور ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھو۔ پھر آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ، اس کے تعلق سے بہت سی متشابہات اور محکمات آیات کے تعلق سے بہت سے تفصیلات ہیں، بہت تفصیلات ہیں اس کے۔ علماء کرام نے بہت تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے، جو ہمارے پاس اتنا اس کا وقت نہیں ہے، لیکن جو بنیادی بات تھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اب آگے کی جو دعا کے تعلق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نافع بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم، یعنی کہ پکا جو علم رکھنے والے ہیں، جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو متواضع ہوں، جو عاجزی کرنے والے ہوں، رب تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں، اپنے سے بڑوں سے دبنے والے نہ ہوں، اپنے سے چھوٹے کو حقیر بنانے والے نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جب کہ تو نے ہدایت پر جمع دیا، انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کر جو متشابہ کے پیچھے پڑ کر خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اپنے مضبوط دین پر دائم رکھ، اور ہم پر اپنی رحمت نازل کر، ہمارے دلوں کو ثباتی دے، ہماری پراگندگی کو دور کر، ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا، تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا جو دعا کے تعلق سے ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ۔ پھر یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ یہ دعا کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ کون سی دعا؟ ربنا ہب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، یعنی کہ گمراہی کی طرف نہ پھیر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلا دی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جمع کرے گا، اور وہاں پر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ جو کچھ بھی ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں صحیح فہم و ادراک عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔